نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ استاد محترم اور معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری ہے، جسے یوم جمہوریہ بھی کہتے ہیں۔ تمام ہندوستانی خوشی و مسرت کے ساتھ جشن مناتے ہیں، جھنڈا پھہراتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کرے جب تک زندگی رہے تب تک اسی طرح خوشیاں مناتے رہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس جشن کے پیچھے ایک ایسی تاریخ ہے جس میں ہندوستان انگریزوں کے غلامی کے زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ ہندوستان کا ہر باشی امن و امان کا طلبگار تھا، ہر شخص انگریزی ظلم و استبداد سے پناہ ڈھونڈتا تھا۔ ہندوستانی شریعت یا مان تھی، ہندوستانی پر جینا حرام تھا۔ انگریزوں نے پورا ہندوستان پر اپنا تسلط جمع رکھا تھا، امن و شانتی کا گلا گھونٹ ڈالا تھا، حیوانیت و تربیت کا پرچم لہرایا جا رہا تھا، عورت کی عزت ناموش کا طریق پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، انسانوں کا خون آرزہ ہو گیا تھا۔ معصوم بچے کے خون سے انگریزی خوفار اپنے ہتھیار سے گر کرتے تھے۔ ایسا ماحول میں انگریزوں کے خلاف کسی کے اندر بولنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اپنے زبان کھولے تو اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتے تھے، مگر مسلمانان ہند کو اپنی ایمانیت پر اعتماد تھا، اللہ کے نصرت پر بھروسہ تھا، اس لیے ایک دفعہ ہو کر کیوں مسلم جاگ اٹھے اور خصوصاً علماء کرام میدان جہاد میں کود پڑے۔ ہزاروں نے اپنے جانیں دے دی، اپنے بیوی کو بیوہ کر ڈالا، اپنے لاڈلے اور پیارے بچے کو یتیم کر ڈالا، بوڑھے والدین کے سہارے کو توڑ کر تحفظ ملک و ملت کے خاطر اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمت و جرأت مردی، شہادت و بہادری کا لباس قائم کر کے ایمان اسلام کا تحفظ کیا، باطل کے سامنے چیلنج قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ مرد حق کو آگاہ سے پھرا سکتا نہیں، مرد حق کو آگاہ سے پھرا سکتا نہیں، اور باطل کو مسلمان دبا سکتا نہیں۔ زبر و استبداد ظلم و جور ہو تو کیا ہوا، زبر و استبداد ظلم و جور ہو تو کیا ہوا، سر گٹا سکتا ہے مومن، سر جھکا سکتا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں۔